پاکستان کا مطلب کیا؟ اگر پوری دنیا میں اسلام کی نبضیں ڈوب گئی تب بھی اس جگہ پر اسلام کی نبض نہیں ڈوبی۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ جب ہم اسلام کے سیاسی نظام پر گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سیاسی نظام کا تصور ہمارا اپنا ہوتا ہے، جس میں ہم اسلام کا رنگ بھرتے ہیں، یا آج کی اصطلاح اگر استعمال کی جائے لینگویج تو اسلام کا ٹچ دیتے ہیں۔ ایک ٹچ وہ ہوتا ہے کہ جو دکھاوے کے لیے دیا جاتا ہے، ایک ٹچ وہ ہوتا ہے جو حقیقی ہوتا ہے۔ تو جانور وہی ہوتا ہے، اسے اگر سکھ مارے تو وہ اسے کہتے ہیں ہم نے جھٹکا کیا ہے، اور اسے مسلمان اسلامی ٹچ دے دے تو وہ ذبیحہ ہوتا ہے۔ پہلی صورت میں وہ حرام ہوتا ہے اور دوسری صورت میں وہ حلال ہوتا ہے۔ تو ایک ٹچ ہوتا ہے صرف دکھاوے کے لیے، لیکن ایک ٹچ وہ ہوتا ہے کہ جو اس کو حرام سے حلال میں بدل دیتا ہے۔ تو میں جب اسلام کے سیاسی نظام میں اسلامی ٹچ کی بات کر رہا ہوں تو اس سیاسی نظام کو حرام سے حلال میں بدلنے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ وہ والا ٹچ نہیں ہے کہ جو دکھاوے کا ٹچ ہوتا ہے، یہ وہ حقیقی ٹچ ہے کہ جو اس کی صورت تبدیل کر دے، اس کی حقیقت تبدیل، اس کی ماہیت تبدیل کر دیتا ہے، اس کی نوعیت تبدیل کر دیتا ہے۔ اچھا، اب اس بنیادی بات کو سمجھنے کے بعد ہم آگے چلیں تو پہلی بات یہ ہے کہ جو دنیا میں سیاسی نظام کا تصور ہے، اس میں ایک تصور آتا ہے اقتدار اعلیٰ کا۔ جب تک آپ اقتدار اعلیٰ کی بحث کو کسی نتیجے تک نہیں پہنچاتے تو اس وقت تک آپ سیاسی نظام کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے۔ اور ظاہر ہے یہ سائنس کا سبجیکٹ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل سائنس ہے اور یہ سوشل سائنسز سے متعلق ہے۔ جن لوگوں نے ہمارے ہاں کسی مجبوری کے تحت اگر آرٹس کے مضامین پڑھے ہیں، عام طور پر ہمارے ہاں مجبور اسٹوڈنٹ ہی ہوتے ہیں، وہ ذہنی مجبوری ہو یا مالی مجبوری ہو تو وہ آرٹس کے مضامین پڑھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ ہمارے تعلیمی نظام کا ایک اور بہت بڑا جو ہے نا مغالطہ ہے کہ ہم اپنے تلچھٹ کو وہ پڑھاتے ہیں سوشل سائنسز کے مضامین۔ یہ سارے مضامین کانسیپچول ہوتے ہیں، یہ سارے مضامین یعنی ان لوگوں سے متعلق ہوتے ہیں جن کی ذہانت زیادہ ہوتی ہے، جن کے تصور و تخیل کی پرواز نسبتاً تیز ہو اور دور تک ہو، وہ لوگ ہیں کہ جن کے سبجیکٹ ہونے چاہیے سوشل سائنسز۔ ہمارے ہاں ریورس میں ہے کہ جو بچہ ذرا ذہین ہے اس کو ہم سائنس پڑھاتے ہیں، اور جو بچہ کمزور ہوتا ہے اس کو ہم آرٹس فائن آرٹ اور آرٹس، وہ اسے یعنی ان فنون کا علم ہم کمزور بچے کو دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ کانسیپٹ ہمارے ہاں بڑے ٹیڑھے ہیں، اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑی مصیبت کھڑی ہوئی ہے کہ دین کی طرف ہمارا وہ بچہ آیا ہے جس نے سائنس پڑھی ہے، اور دینی تصورات کا زیادہ تر تعلق جو ہے وہ آرٹس کے مضامین کے ساتھ ہے جو اس نے پڑھے نہیں ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ داعش تو بہت آسانی سے بن جاتی ہے، ایک حقیقی اسلامی تحریک بننا، اس کی نوک پلک سنوارنا بہت دشوار ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ ہی مائنڈ سیٹ ہی ایسے آتا ہے کہ جو سائنسی اصولوں پہ چلنے والا ہوتا ہے، جس کے ہاں کوئی گرے ایریا نہیں ہوتا، یا بلیک ہوتا ہے یا وائٹ ہوتا ہے، یا بندہ مسلمان ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، نہیں، یا مومن ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے، بیچ میں مسلمان والی کوئی لائن ہی نہیں ہوتی ہے۔ تو اسی طرح وہ پھر یعنی ایک پورا بڑا مغالطہ شروع ہو جاتا ہے جس کے فساد سے ہم گزر رہے ہیں۔ تو بہرحال ان بات کو سمجھ لیجئے کہ جن لوگوں نے بھی آرٹس پڑھی ہے وہ جانتے ہیں کہ جب بھی آپ سیاسی نظام پر بحث کریں گے تو پہلا سوال جسے آپ حل کریں گے وہ یہ کہ اقتدار اعلیٰ کس شے کو کہتے ہیں، اور اس نظام کے اندر اقتدار اعلیٰ کس کو حاصل ہوگا۔ تو اقتدار اعلیٰ کی ڈیفینیشن بھی کوئی ایک نہیں ہے، ظاہر ہے یہ سائنس نہیں ہے، سائنس میں تو ڈیفینیشن ایک ہو جاتی ہے، لیکن یہ جو سوشل سائنسز کے کانسیپٹ ہوتے ہیں اس کی کوئی ایک ڈیفینیشن نہیں ہوتی۔ تو اگر کسی نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے، باریکی سے دیکھنا ہے، تو
تو جب وہ پڑھیں گے اس مضمون کو تو اس میں کئی ڈیفینیشنز آپ کو ملیں گی، اور بعض ڈیفینیشنز وہ ہیں کہ اگر آپ توحید سے واقف ہیں تو انگریزوں کی ہوئی ڈیفینیشنز ہیں اس پر وہ فٹ کسی اور کو کریں گے، لیکن اگر آپ کو اسلام کا ذائقہ آپ نے چکھا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائیں گے کہ اس ڈیفینیشن پر اللہ کے سوا کوئی پورا ہی نہیں اترتا ہے۔ تو بہرحال اس ساری بحث جو میں کرنا چاہ رہا تھا اس کا حاصل یہ کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ، اسلام کے سیاسی نظام میں مقتدر اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اچھا، اس تصور کو قرآن مجید نے کتنا کچھ اجاگر کیا ہے، کتنا کچھ سمجھایا ہے۔ آپ سیدھے ہو کے بیٹھیں، میں بہت ڈسٹرب ہوتا ہوں، اصل میں نے تقریر جو ہے نا وہ آپ کی اٹینشن کو دیکھتے ہوئے کرنی ہوتی ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا، ہاں اگر کوئی پرابلم ہے تو ذرا بے شک آپ بیٹھے رہیں، لیکن مجھے جب ریلیکس بندہ ہے تو مجھے لگتا ہے کہ میری بات سر سے گزر رہی ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ جو اقتدار اعلیٰ کا تصور ہے، قرآن مجید نے اس کو جوڑا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اور کیسے کیسے جوڑا ہے یہ میں بتا چکا ہوں کہ سیاسی نظام میں پہلی بحث ہی یہی ہوتی ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا سرچشمہ کون سی ذات ہے۔ دنیا میں اسے جوڑا گیا ہے عوام کے ساتھ، دنیا میں اسے جوڑا گیا ہے جو بھی اجتماعیت کے ساتھ، پاپولرٹی کے ساتھ، اس چیز کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ یہاں یہ ہے اصل میں بس کی گانٹھ، یہ ہے اصل خرابی، یہ ہے دھوکے بازی جو انسانیت کے ساتھ کی گئی ہے۔ اصل جو چیز ہے وہ یہ کہ یہ جو اقتدار یہ جو جامع ہے نا، یہ فٹ ہی اللہ کی ذات پہ آتا ہے، کسی اور پہ فٹ ہی نہیں آتا ہے۔ یہ بات ہم نے سمجھنی ہے اور سمجھانی ہے، اس کے بغیر سیاسی نظام کا اگلا قدم اٹھا ہی نہیں سکتے۔ اب آپ دیکھیے کہ بلکہ ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، ایک دوست کہہ رہے تھے کہ یہاں توحید پر کوئی بات ہی نہیں ہو رہی۔ اور بھائی ایک آپ کی توحید ہے، ایک یہ والی توحید ہے جس سے ایک اجتماعی نظام وجود میں آتا ہے، ایک وہ توحید ہے جسے اقبال کہتے ہیں زندہ قوت تھی زمانے میں توحید کبھی، ایک وہ توحید ہے جس کے بارے میں اقبال کہتے ہیں وہ اب کیا ہے، فقط ایک مسئلہ علم کلام۔ تو آپ کی کلامی توحید ہے، بحثیں ہیں، شرک کے جو ہے وہ فتوے ہیں۔ یہ جو توحید میں عرض کر رہا ہوں اس سے ایک نظام میں سیاست وجود میں آتا ہے۔ تو توحید پر بحث ہو رہی ہے اگر آپ توحید کو جانتے ہوں تو، اور اگر آپ توحید کے تصور سے واقف نہ ہوں کہ توحید اصل میں کیا ہے، وہ زندہ قوت کس طرح تھی، تو پھر آپ کو لگے گا کہ یہ توحید پر بات نہیں ہو رہی۔ یہ عین توحید ہے جو میں بیان کرنے چلا ہوں، یہ سیاسی توحید ہے، اور اگر اس پر ہمارا تصور کلیئر نہیں ہوگا تو ہم سیاسی شرک میں مبتلا ہوں گے۔ اور شرک ہر دور میں نئی صورت بنا کے آتا ہے۔ اس دور میں اور ہے، جام اور ہے، جم اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے ساقی نے بنا کیا روش لطف و ستم، اور تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم۔ اور تو ایک نئی سے نئی شرک آ جائے گی اگر آپ توحید کے پورے تصور سے واقف نہ ہوں۔ اور مجھے خطرہ ہے، خدشہ ہے کہ میرا یہ گمان ظن ہے، برائی صحیح، کہ ہمارے مسلمانوں کی عظیم اکثریت سیاسی توحید سے واقف ہی نہیں ہے۔ تو آ جائیں میدان میں۔ آپ جس اللہ سے واقف ہیں وہ اپنے ذہن میں آپ نے خود بنایا ہے یا محمد الرسول اللہ والا اللہ کو آپ جانتے ہیں؟ میں نے جتنے لوگوں سے بات کی ہے تو مجھے ہر ایک بندے کا اپنا ہی اللہ معلوم ہوا ہے، وہ اس اللہ سے نہیں واقف جس کا تعارف قرآن نے کرایا ہے۔ اگر آپ اس اللہ سے واقف ہوں تو پھر آپ اس سیاسی نظام کے اندر سانس لینا بھی گناہ سمجھیں۔ آپ نہیں واقف اس اللہ سے جو قرآن مجید پیش کر رہا ہے۔ قرآن مجید نے اللہ کو بادشاہ کہا ہے یا نہیں کہا؟ تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اس کی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا بادشاہ اللہ ہے۔ پتہ ہے کتنی دفعہ آیا ہے؟ 17 مرتبہ۔ 17 مرتبہ قرآن مجید نے اللہ کا یہ تعارف کرایا ہے کہ اللہ بادشاہ ہے۔ سورہ حدید کی پہلی 6 آیتوں میں 2 دفعہ یہ بات آئی ہے
लहू मुल्कु समावात वल अर्द युहयी व युमीत व हुवा अला कुल्ल शैइन कदीर। कैसा बादशाह है, जिंदा भी वो करता है, मारता भी वो है, हर शय पर कादिर है। हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्ल शैइन अलीम। हर शय उसे मालूम है, अव्वल आखिर ज़ाहिर बातिन वही है, ऐसा बादशाह है। हुवल्लज़ी खलक़स समावात वल अर्द, वही है जिसने आसमान और जमीन बनाए। इसलिए बादशाह है कि मालिक भी वही है, खालिक भी वही है। यालमु मा यलजु फिल अर्दि व मा यखरुजु मिनहा व मा यंज़िलु मिनस समाइ व मा यारजु फीहा व हुवा माअकुम ऐनमा कुंतुम वल्लाहु बिमा तामलून बसीर। ऐसा बादशाह है जो सब कुछ जानता है, उसने हर तरफ से तुम्हारा अहाता कर रखा है, वो हर वक्त तुम्हारे साथ होता है। लहू मुल्कु समावाति वल अर्दि व इलल्लाहि तुरजउल उमूर। तमाम बादशाही उसके हाथ में है और तमाम मामलात आखिरकार फैसल होने के लिए उसी की अदालत में पेश होंगे। अल्लाह के इस तारुफ से कुछ वाकिफ हैं आप? और तकरीर की हद तक अभी वाकिफ हो गए तो आपके दिल में उतर रही है बात? मुझे तो बहुत मुश्किल लगती है। ये एक उसलूब है, इस बात को कई असालीब में बयान किया है। अफा गैर अल्लाह अब्तगी रब्बन, क्या मैं उस अल्लाह को छोड़कर कोई और रब तलाश करूं? रब कौन होता है? जो बादशाह होता है वो रब भी है। देखिए फिरौन ने कहा मैं बादशाह हूं ना, अलैसा ली मुल्को मिस्र, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है? और दूसरी बात उसने क्या कही, अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा आला रब हूं। तो ये रब और बादशाह एक नहीं हो गए। आपने रब किसको बनाया? जिसको सजदा टेक दिया, वो किसी गैरुल्लाह को सजदा हो गया, आपने कहा बस यही शिर्क है। वो ये भी शिर्क है। लेकिन जब किसी को फिरौन की जगह पे मान लिया, ये भी शिर्क है। जब किसी को मुकन्नन मान लिया, कानून साज मान लिया, ये भी शिर्क है। तो रब तो बादशाह तक जाते हैं। अब आप देखिए कुरान में रब कितनी दफा है, आई समझ? वो इलाह कौन होता है? वो इलाह भी बादशाह होता है जिसकी इताअत की जाती है। अफराइत मन इत्तखज़ा इलाहहु हवाहु, आपने उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना इलाह बनाया हुआ है, यानी अपनी ख्वाहिश की इताअत करता है। अच्छा, मैंने ख्वाहिश नफ्स का इलाह जो है उसको इलाह नहीं बनाया, लेकिन मैंने किसी नमरूद को इलाह बना लिया, तो नमरूद बादशाह भी है, इलाह भी है। तो इस मानी में बाज जगहों पे कुरान मजीद ने उलमा को भी इलाह कहा है, आलेहा कहा है, अरबाब कहा है यहूदियों के। अब वो जो इत्तखज़ू अखबारहुम व रुहबानहुम अरबाबम मिन दूनिल्लाह, जो हलाल और हराम के फैसले कर रहे हैं, जो कानून साजी कर रहे हैं, ये रब हैं, ये इलाह हैं। तो अल्लाह बादशाह है, वो रब है, वो इलाह है। उसके मुकाबले में अगर किसी को कानून साज मान लिया तो उसे रब भी माना, उसे इलाह भी माना, उसे बादशाह भी माना। कितनों को इस शिर्क का पता है? और अगर पता है तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी असेंबली में अगर कोई गैर इस्लामी कानून साजी हो रही है और वो कानून आपके ऊपर लागू हो रहा है, तो आप किसी आज के नमरूद की इताअत कर रहे हैं ना, आप किसी फिरौन की इताअत कर रहे हैं, आप किसी तागूत की इताअत कर रहे हैं। इस शिर्क पे कितनों का दिल जलता है, कितनों के अंदर कुड़न पैदा होती है। कितने हैं कि इस पर जो रंजीदा होते हैं और उनकी रात की नींद उड़ जाती है। कितने हैं जिन्हें खतरा लगता है कि मुझसे शिर्क हो रहा है। कितने हैं कि जो तौहीद के इस पैगाम के लिए तड़प उठते हैं ना, क्यों कि इस गुलामी में हमारा तौहीद का तस्वुर भी घट के एक आबजो की माने देख हकीर सा तस्वुर हमने पाल के सेल्फ डिफाइंड, बल्कि अब कहना चाहिए सेल्फ परसीव्ड, अब नया लफ्ज आया ना, ये हमारा खुद तराशीदा खुदा है जिसको हम मान रहे हैं। ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का दिया हुआ खुदा तो नहीं है। अगर उस खुदा को मानना है, उस अल्लाह को मानना है, तो वो तो बादशाह है, वो इलाह है, वो रब है। उस मानी में मानिए। उनके इन अल्फाज को महदूद मानी पहना करना मानिए। ये डिसेप्शन है, ये धोखा है, ये फ्रॉड है, ये दजल है, ये फरेब है।
تو جب آپ نے اس اللہ کو مانا جو بادشاہ ہے، تو زمین میں انسان کی حیثیت کا تعین اسی نے کرنا ہے. بادشاہ وہ ہے، آسمان اور زمین اس کا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کئی اسالیب میں اس بات کو بیان کیا. ایک یہ بھی ہے، حکمن بھی آ گیا، یہ بھی آیا ہے. افغیر دین اللہ ہے، اللہ کے دین کے علاوہ کسی کی تلاش کرتے ہو. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے مطیع فرمان ہے وہ سارے کے سارے جو آسمان اور زمین میں ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ کی اطاعت کامل ہو تو آپ نے اسے بادشاہ مانا ہے. اللہ کی اطاعت سے اگر اس سے روگردانی ہو، آپ نے پھر کسی اور کو مان لیا ہوا ہے اس کی جگہ پہ. اب آپ اس کی اطاعت کا دامن چھوڑ چکے ہوئے ہیں، کلی اطاعت نہیں کر رہے ہیں، تو یہ اللہ کی بادشاہی کے اندر آپ نے بغاوت کر دی ہے. اب دیکھیے نا، کوئی بادشاہ ہے، وہ ابھی ملکہ مر گئی نا، کسی زمانے میں اس کا کہتے ہیں سلطنت برطانیہ کا سورج غروب نہیں ہوتا تھا. ہندوستان پر بھی ان کی بادشاہت تھی. تو یہاں پہ اگر کوئی سردار سبز علی خان بغاوت کر دے تو چمڑی ادھڑے گی کہ نہیں ادھڑے گی؟ ٹھیک ہے نا. مری میں کوئی اگر وہ بغاوت کر دے سردار باز خان، تو توپ کے آگے باندھ کے اڑا دیا جائے گا یا نہیں اڑا دیا جائے گا؟ تو بادشاہ اگر اللہ ہے، تو کسی نے اگر زمین پر کسی فرعون نے بغاوت کر دی ہے، کسی نمرود نے بغاوت کر دیا، تو اس کا مقام کیا ہے پھر؟ تو یہ ہے اقتدار اعلیٰ اللہ کا، مکنن اللہ تعالی، قانون ساز اللہ تعالی، حاکم اللہ تعالی. ان الحکم الا للہ لا یشرک فی حکمہ احدا. دیکھیے شرک آ گیا نا، وہ اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی کو شریک نہیں کرتا. اللہ کا رسول بھی جو قانون، اس کا حلت و حرمت کا جو اس کا اختیار ہے، وہ ذاتی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، پاس سے حلال حرام نہیں کرتا، وہ وہی کہتا ہے جو اس کی طرف وحی کیا جاتا ہے. ہاں، ایک وحی یہ جلی ہے، ایک وحی یہ خفی ہے، جسے ہم سنت کہتے ہیں. یہ حضور کا ذاتی کو معاملہ نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے وحی ہوا ہے. یہ قرآن کی صورت میں وحی نہیں ہوا ہے، یہ وحی خفی ہے. یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہدایت ملی ہے محمد رسول اللہ کو. نہیں تو کوئی حلال حرام وہ ذاتی طور پر نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو اگر نبی کو یہ اختیار نہیں تو کسی اور کو کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حلال حرام کا فیصلہ کرنا تو بس اللہ کا کام ہے. یہ تو پہلا اصول ہے. اور چونکہ اللہ کا رسول اس سے ہٹ کر کوئی فیصلہ نہیں کرتا، لہذا رسول کی اطاعت کا مطلب بھی اللہ کی اطاعت ہے. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. اللہ اور رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ کو مقتدر اعلیٰ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو اقتدار اعلیٰ کا حامل ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو بادشاہ ماننے کا نتیجہ کیا نکلنا چاہیے؟ اللہ کو حاکم رب الہ ماننے کا نتیجہ کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ کہ مسلمان سارے مل کر بھی کوئی قانون اللہ اور رسول کی بتائے ہوئے قوانین سے ماورا، متصادم، ان کے خلاف، اس کے برعکس، ان کے متضاد نہیں بنا سکتے. یہ پہلا نتیجہ ہے. کوئی اسمبلی، کوئی قانون ساز ادارہ، کوئی مقننہ، کوئی لیجسلیچر، اس کی جو بھی فارم ہو، وہ سارے مل کر نہیں بنا سکتے کوئی قانون جو اللہ کے قانون سے ٹکراتا ہو. یہ پہلی بات ہوگی. اب دوسری بات، سیاسی اعتبار سے دنیا میں انسان کی حیثیت کیا ہوگی؟ کیونکہ دنیا میں تصور حاکمیت کا موجود ہے نا. نمرود حاکم، نمرود بادشاہ، فرعون بادشاہ، فرعون حاکم. تو جب آپ نے حاکم اللہ کو قرار دے دیا، بادشاہی اللہ کو دے دی، تو یہ جو انسان ہے یہ کیا چیز ہے؟ اس کو دو سطحوں پہ سمجھے. تشریع کی سطح پر انسان کے لیے اللہ نے خلافت مقرر کی ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے یہ بات کہی تھی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. بس خلیفہ کا مطلب میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، یہاں پہ یہ سمجھ لیجئے ملکہ برطانیہ کا وائسرائے. اللہ آسمانوں اور زمین کا بادشاہ، زمین پر اس نے اولاد آدم آباد کی، اس کو اپنا وائسرائے بنا دیا.
اس کو اختیار دے دیا. اچھا یہ وائسرنسی ہر انسان کے پاس ہے, یہ وائسرنسی اللہ نے ہر انسان, یہاں پہ جو اس خلافت کا ذکر ہو رہا ہے نا, یہ کون سی والی خلافت ہے؟ یہ جو زمین پر اللہ نے ہمیں اختیار دیا. جیسے سورہ حدید میں ایک خلافت کا لفظ آیا ہے, وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ, کہ خرچ کرو اس میں سے جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں خلافت دی ہے. اب دیکھیے نا, یہ جو میرا جسم ہے اس پر اللہ نے مجھے خلافت دی ہے. اب ایک صورت یہ ہو سکتی ہے زندگی گزارنے کی, میرا جسم معروف نعرہ ہے میری مرضی. ویسے اب تو بات اس سے بھی آگے چلی گئی ہے, میری جنس میری مرضی. اب میں طے کروں گا کہ بھائی میں مرد ہوں کہ میں عورت ہوں, فطرت نہیں طے کرے. ویسے تو ہمارے یہ جو دہریے لوگ ہیں یہ فطرت کو خدا مانتے ہیں, لیکن یہاں وہ فطرت سے بھی باغی ہو گئے ہیں. کہتے ہیں نہیں, فطرت نہیں طے کرے گی کہ میں مرد ہوں یا عورت ہوں, میری فیلنگ طے کرے گی. مجھے ویسے یاد آ رہا ہے قرآن مجید, قسم سے چوم لینے کو دل کرتا ہے. جیسے بچہ آپ کا ہوتا ہے نا, کوئی پیاری حرکت کرے تو ماتھا چومنے کا دل کرتا ہے. قرآن مجید بھی کبھی کبھی ایسی ڈوز دیتا ہے نا, بندہ کہتا ہے یار اس کے پاؤں تو پکڑ کے چوم لیے جائیں. ان یتبعون الا الظن, یہ بدبخت نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے گمان کی. فیلنگ, سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کیا چیز ہے؟ فیلنگز ہے نا, ظن ہے. یہ اپنے گمان کی پیروی کر رہے ہیں, حقیقت کی نہیں کر رہے, فطرت کی نہیں کر رہے, نیچر کی نہیں کر رہے, ریئلٹی کی نہیں کر رہے, کوئی میڈیکل سائنس کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر رہے, اپنے ظن کی بنیاد پر فیصلہ کر رہے ہیں. خیر وہ بات دوسری طرف نکل گئی. جو اصل بات تھی جو میں سمجھانا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا آپ کے جسم کے اوپر, اور یہ اختیار ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے اس جسم کو اللہ کی مرضی کے تابع کرنا ہے یا اپنی مرضی کے تابع چلانا ہے. خلافت اس جسم پر آپ کو مل گئی ہے, اس کو ذرا بڑا کر لیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف آپ کے جسم ہی پر اختیار نہیں دیا, آپ کے گھر بار پر بھی تو اختیار دیا نا. کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب آپ نے اپنے گھر کو اللہ کی مرضی کے مطابق چلانا ہے یا ہمارے بدماش مردوں کی طرح اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے؟ ہوتے ہیں نا, میری بیوی, اصل میں یہ میرا جسم میری مرضی جس کا ریئیکشن ہے اس کو بھی سمجھے نا. میری بیوی میری مرضی, میں اپنی مرضی چلاؤں گا تو پھر اس کے رد عمل میں آئے گا نا میرا جسم میری مرضی. تو خرابی صرف ادھر ہی نہیں ہے, خرابی ادھر بھی ہے. اگر مرد بھی طے کر لے میری مرضی نہیں اللہ کی مرضی تو پھر امن ہو جائے گا. تو آپ کا گھر ہے, آپ نے طے کرنا ہے, یہ آپ کی ریاست ہے, آپ نے طے کرنا ہے یہاں کس کی مرضی چلے گی, آپ کی مرضی چلے گی یا اللہ کی مرضی چلے گی. اچھا اس سے اوپر اٹھ کے آپ کو اللہ نے برادری کے اندر ایک مقام دے دیا. برادری ہوتی ہے نا, تو برادری میں آپ انفلوئنشل ہیں, آپ کی بات چل جاتی ہے. اب آپ اپنے اس انفلوئنس کو اللہ کی مرضی نافذ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یا اپنی مرضی نافذ, یہ آپ کا اختیار ہے. گویا یہ آپ کی خلافت ہے. اس کو بڑا کر لیں, اللہ نے آپ کو حکومت دے دی. کس نے دی؟ اللہ نے. تکوین کی سطح پر فرعون کو بھی حکومت کس نے دی؟ نمرود کو حکومت کس نے دی؟ قل اللہم مالک الملک, اے اللہ بادشاہی کا مالک تو ہی ہے. تؤتی الملک من تشاء, تو اپنی بادشاہی میں سے حصہ دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء, تو چھین لیتا ہے بادشاہی میں سے جس سے چاہتا ہے. تو فرعون کے پاس بھی جو وہی خلافت تھی وہ خلافت ہی تھی, اللہ ہی کی دی ہوئی تھی. اس بدبخت نے اللہ کی مرضی چلانے کی بجائے اپنی مرضی چلا دی, اس لیے وہ بغاوت, وہ طاغوت ہو گیا. تو جب آپ اپنے گھر پر اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے سے طاغوت آپ بھی ہوتے ہیں. جب آپ اپنے جسم پر اپنی مرضی چلا رہے ہوتے ہیں تو ایک چھوٹے سے طاغوت آپ بھی ہوتے ہیں. اور خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے مصر کا بادشاہ نہیں بنایا, نہیں تو فرعون جتنے طاغوت ہوتے. نفس ماہم کم تر از فرعون نیست, میرا نفس بھی فرعون کے نفس سے کم نہیں ہے. لیک ایرعون نیست, اس کے پاس لشکر تھا, طاقت تھی, قوت تھی, اس نے اپنی مرضی پورے مصر پر مسلط کر لی. میں نے بس بیوی پہ مسلط کی. ویسے اب تو وہ بھی جو خواتین پاورفل ہو گئی ہیں اب وہاں بھی مسلط نہیں ہوتی. تو کہرے درویش بر جان درویش, اپنی مرضی اپنے ہی جسم پہ چلتی ہے. تو اتنا ہی رہ گیا. تو اب یہ بات سمجھ لیجئے کہ خلافت ہے, آئی سمجھنا,
جو بھی دنیا میں کسی کے پاس اختیار ہے وہ اس کا ذاتی نہیں ہے. کوئی بادشاہ ہے تو خود سے نہیں ہے. اصل بادشاہ تو اللہ ہے تکوین کی سطح پر. اس زمین کا امتحان ہے. اس امتحان کے لیے اس نے کچھ لوگوں کو یہ اختیار دیا جو اسے مس یوز کرتے ہیں, اور یہ بھی اللہ کے اختیار نہ ہوتا تو یہ مس یوز نہیں کر سکتے تھے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. ہم نے یہ شیطان جن اور انس نبیوں کے دشمن بنا کے کھڑے کیے ہیں. یہ فرعون ہم نے کھڑے کیے ہیں, یہ نمرود ہم نے کھڑے, تبھی تو امتحان ہوگا نا. اس کے بغیر امتحان نہیں ہو سکتا. یہ فراڈ بھی کرتے ہیں, جھوٹے بیانیے بھی بناتے ہیں, یہ لوگوں کو جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے گمراہ بھی کرتے ہیں, نئے نئے سیاسی بیانیے بھی لے کے آتے ہیں. تو اے نبی وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اگر آپ کا رب چاہتا یہ نہ کر سکتے تو کرنے دیجئے. یہ رب نے موقع دیا ہے کہ یہ کریں. بادشاہ وہ اتنا بڑا ہے, اس سے بغاوت اس طرح کی نہیں ہو سکتی کہ کوئی اپنی مرضی چلا لے. نہ, اس کی اپنی حکمت ہے کہ یہ لوگ یہ کر لیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. تو ان کو چھوڑ دیجئے, اور جو افتراء انہوں نے کیا اس کو بھی چھوڑ دیجئے. یہ ایک اور اللہ کی حکمت ہے جس کے لیے اللہ نے انہیں موقع دیا ہوا ہے. تو آپ ان کی پرواہ نہ کیجئے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ توحید خالص کیا ہے؟ بادشاہ اللہ ہے. اور اس سیاسی شرک کیا ہے؟ اللہ کی یہ بادشاہی کسی اور کے لیے مخصوص کر لی جائے, سمجھ لی جائے. وہ ایک فرعون ہو, ایک نمرود ہو, یا یہ کہ ساری نو انسانی مل کر اپنے آپ کو اس جگہ پہ لے کے آ جائے, ہے شرک. اس شرک کو بھی اللہ گوارا نہیں کرتا. لا یشرک فی حکمہ احدا, اپنے قانون بنانے کے اختیار میں کسی اور کی شرکت کو گوارا نہیں کرتا. ان الحکم الا للہ, قانون بنانے کا اختیار اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتان آزری. باقی تو سب دھوکے کے بت ہیں, آزر کے بت ہیں, تراشے ہوئے نئے انداز میں, نئی صورتیں ہیں. پہلی بات, اگر یہ دوسری بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے اسلام کا سیاسی فلسفہ سمجھ لیا ہے, اسلام کی سیاسی توحید سمجھ لی ہے. اب توحید کی سطح پر آپ شرک میں ملوث نہیں ہو سکتے. اب اس سے آگے ذرا تھوڑی سی باریک بات ہے, اس کے لیے آپ کو اپنے تصور کو چوکن نہ کرنا ہوگا. 12 بج گئے. نہیں, یہ وہ سکھوں والے 12 ہیں. تو آپ ذرا مسلمان بن جائیں تھوڑی دیر کے لیے, چوکس ہو جائیں, اپنے ذہن کو جو ہے نا تیار کر لیں اگلی, کیونکہ یہ ذرا باریک بات ہے, اس کے لیے ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہوگا. اصول جب آپ کے سامنے یہ آ گیا, اب دیکھیے یہ سیاسی نقشہ, یعنی اس اصول نے جامہ کون سا پہننا ہے, کس لباس میں آئے گا, یہ حقیقت اب کس لباس میں ظاہر ہوگی. تو دیکھیے لباس آسمان سے نہیں آئے گا, اصول آسمان سے آ گئے. لباس جہاں پہ انسان ہوگا اس کے مطابق ہوگا. اب میں مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اسی میں اس کو فٹ کروں گا. ویسے چلیں یہ بھی اچھی بات آ گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی نے ہمیں 70 ڈانپنے کا کہا ہے نا. یہ تو نہیں کہا نا کہ صرف شلوار قمیض سے ہی 70 ڈانپنا ہے, دھوتی بھی باندھ کے ڈانپ سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, احرام سے بھی ڈھک جاتے ہیں, تو پتلون سے بھی ڈھانکا جا سکتے ہیں نا. کوئی مطلب اعضاء جو ہے نمایاں نہ ہوں, چست نہ ہو لباس, تو جس قسم کا بھی ہو بس 70 ڈانپنا ہے. تو اسی طرح اصول کیا ہے, 70 ڈانپنا. لباس آپ نے خود بنانا ہے اپنی جو بھی رواج ہے اس کے مطابق. اب آپ اگر دھوتی باندھ کے تو انگلینڈ چلے جائیں گے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. اور ہمارے ہاں آج سے 10 سال پہلے تک بھی پتلون پہن کے چڑھا کے تو کوئی گاؤں آ جائے تو مسئلہ ہو جاتا تھا. وہی مسئلہ جو دھوتی باندھ کے آپ انگلینڈ جائیں تو ہوگا. تو یہ اب آپ نے اپنا کلچر دیکھ کے فیصلہ کرنا ہے کہ لباس کون سا پہننا ہے. بس اسی کو لے کے ادھر آ جائیں. گھر کی خلافت کس کے پاس ہے؟ آپ کے پاس ہے. اب وہاں کا لباس کیا ہوگا؟ نہیں, حجاب کدھر آ گیا بھائی, سیاسی نظام پہ بات ہو رہی ہے. تو وہاں پہ ایک علیحدہ, یعنی وہاں کی ضرورت علیحدہ ہے. وہ آپ نے اس ماحول کے اندر اڈاپٹ کرنا ہے کہ اللہ کی مرضی پوری کرنی ہے, اپنی مرضی نہیں چلانی, بیگم کی مرضی نہیں چلانی, بچوں کی مرضی نہیں چلانی. نہیں, مرضی چلانی ہے مگر اللہ کی مرضی کے مقابل نہیں چلانی, اس کے خلاف نہیں چلانی. یہ آپ کا گھر کا سیاسی نقشہ بن جائے گا. اس سے اوپر اٹھ کے برادری کی سطح پہ سیاسی نظام کیسے بن جائے گا؟ بس وہ برادری کا جو ڈھانچہ ہے
برادری کا ڈھانچہ اس ڈھانچے کے اندر ہی ہوگا. برادری کے ڈھانچے میں آپ اسٹیٹ کا ڈھانچہ لا کے نہیں فٹ کر سکیں گے کہ آپ گھر میں یہ کہیں یا برادری میں یہ کہیں ہماری ایک قومی اسمبلی ہوگی, وہاں پہ ایک سپریم کورٹ ہوگی, اس سپریم کورٹ کے ایک چیف جسٹس جناب ثاقب نثار صاحب ہوں گے, اور پھر ہم گھر کا فیصلہ کیا کریں گے, جہاں اختلاف ہوگا وہاں ثاقب نثار صاحب کو آواز دیا کریں گے, استغاثہ کریں گے. یہ گھر میں چل سکتا ہے یہ ڈھانچہ؟ یہ نہیں چل سکتا, برادری میں بھی نہیں چل سکتا. تو یہ اسٹیٹ کے لیول پہ آ کے چلے گا. تو یہ میں سمجھا رہا تھا کہ جس لیول پہ آپ ہوں گے لباس اس لیول کا ہوگا. اصول کیا ہوگا؟ اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی, بس اصول یہ ہوگا. اب جو میں نے آپ کو گھر کی مثال دی, برادری کی مثال دی, قبیلے کی مثال کو بھی سامنے رکھ. ٹرائبل چیف بھی ہوتا تھا نا, وہ اس وقت کی حکومت تھی, اور ٹرائبل جو ٹرائب ہے یہ اس وقت کی اسٹیٹ تھی. جو ویلفیئر آج آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے تب برادری دیتی تھی. جو پروٹیکشن آج آپ کو اسٹیٹ دیتی ہے وہ تب برادری دیتی تھی, قبیلہ دیتا تھا. والفصیلۃ التی تؤوی, وہ قبیلہ جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو انسان نے, جیسے آپ اپنے سامنے گھر, برادری, قبیلہ, ریاست دیکھتے ہیں, تو انسان کا سفر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اسی صورت میں ہوا ہے. سب سے پہلے آدم علیہ السلام کا گھر ہی ہے نا, پھر ایک برادری بن گئی, پھر قبیلے بن گئے, پھر ایک شہر ایک قبیلہ, ایک شہر ایک قبیلہ. وہ کوئی مسئلہ نہیں بنتا تھا کیونکہ ایک ہی جیسی روایت, ایک ہی جیسے رواج. اب مسئلہ کب بنا؟ علیحدہ قبیلہ, علیحدہ دو قبیلے, مختلف سوچیں, مختلف رواج. یہ پینٹ والا قبیلہ, یہ دھوتی والا قبیلہ, اور ان دونوں نے مل کے رہنا ہے. ان کے ہاں چوری کی سزا اور ہے, ان کے ہاں چوری کی سزا اور ہے. ان کے ہاں ناحق قتل کی سزا اور ہے, ان کے ہاں ناحق قتل کی سزا اور ہے. رہیں گے ایک ہی معاشرے میں, اور یہ جرائم آپس میں بھی تو ہو جائیں گے نا. میں نے اس قبیلے کی چوری, اس قبیلے کے بندے نے اس قبیلے کے بندے کی چوری کر لی, یا اس قبیلے کے بندے نے اس قبیلے کے بندے کو مار دیا. ان کے ہاں سزا ہو رہا ہے, ان کے ہاں سزا ہو رہا ہے, رہتے اکٹھے ہیں. اب کیا کریں گے؟ یہاں آیا نیا معاہدہ عمرانی, نیو سوشل کانٹریکٹ, کہ جب دو قبیلے مل کے رہیں گے. وہ پہلے جتنا جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے وہ نیچرل ہے, وہ نیچرلی قبیلہ گروہ کر کے ان روایات تک آیا ہوتا تھا. اب سوچا آپ نے, جب آپ نے سوچا تو سوچ کے آپ نے معاہدہ کر لیا کہ ہمارے جو بین القبائلی مسائل ہوں گے ان کو ہم ان اصولوں کے تحت, یعنی آئین کا یہ پہلا قدم تھا, مل کے رہنے کے لیے آئین سازی کا یہ فرسٹ سٹیپ ہے. یہ آسمان سے نہیں آیا, یہ انسانوں نے اپنے تجربے سے سیکھا اور بنایا. میثاق مدینہ بھی آسمان سے نہیں آیا تھا, وہ زمینی حقائق کی روشنی میں بنا تھا. اور یہ بڑی عجیب بات ہے اور بہت اہم بات ہے کہ تکوین کی سطح پہ اللہ نے مکے میں حضور کو سرخرو کیوں نہیں کیا, مدینے میں لا کے کیا؟ مکہ بہت سادہ شہر ہے, ایک قبیلے کا شہر ہے, وہاں تمدنی مسائل ہیں نہیں, وہاں سوشل کانفلکٹس نہیں ہیں, سنگل ٹرائب سٹی ہے, سمپل سسٹم ہے. مدینہ بڑا پیچیدہ شہر ہے, 5 قبیلے رہتے ہیں, مشرک قبیلے بھی رہتے ہیں, موحد قبیلے بھی رہتے ہیں, اور ان کو ان سارے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے. یہ تمدنی اعتبار سے مکے کے مقابلے میں زیادہ متمدن شہر ہے. مہربانی فرمانا, میں نے بات صحیح کی ہے, بس برداشت کر لینا. مکے کے مقابلے میں مدینہ زیادہ ترقی یافتہ شہر ہے تمدن کے اعتبار سے. یہاں رہنے کے لیے ایک میثاق کی ضرورت ہے. وہ آ کے حضور نے کیا یا نہیں کیا؟ یہ سوشل کانٹریکٹ ہے, یہ آئین ہے. یہ آئین کی اہمیت ہوتی ہے کہ لوگ مل جل کے آخر رہیں گے کیسے. مختلف جو ہے سوچوں کے لوگ ہیں, مختلف روایات کے لوگ ہیں, مختلف رسموں کے لوگ ہیں. اب ان کو ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے. بس اس میں ایک چیز فٹ کر لیں, وہی کوئی ایسی شک, کوئی ایسی قانون سازی, کوئی ایسا اصول وضع نہیں ہو سکے گا جو قرآن و سنت کے خلاف ہو. باقی آئین سازی آپ اس کے اندر جتنی مرضی کر لیں, جہاں تک چاہیں کر لیں. یہ خلافت ہو, یہ کون سی خلافت ہوگی؟ اب آپ سمجھیں, اس طرف پیچھے چلیں, واپس پیچھے چلتے ہیں نمرود کے دور میں. تب انسان کس سطح پہ تھا جی؟ ایک قبیلہ ہے, وہ قبیلہ حاکم ہے مصر پر, وہ بادشاہ بن گیا فرعون. یہ عراق پر حاکم ہے, یہ بادشاہ بن گیا نمرود. یہ چلاتے ہیں اپنی مرضی. بنی اسرائیل بھی تو ایک قبیلے ہیں نا, یہ ان کے بھی تو قبیلے ہیں نا. ان میں سے ایک خاندان کے چشم و چراغ ہیں حضرت داؤد علیہ السلام, وہ بھی بادشاہ ہیں.
نہیں بادشاہ؟ بادشاہ ہیں سلیمان علیہ السلام، بادشاہ ہیں. یہ دو بھی بادشاہ ہیں، یہ دو بھی بادشاہ ہیں. فرق کیا ہے؟ یہ دو اپنی مرضی چلاتے ہیں، یہ دو اللہ کی مرضی چلاتے ہیں. سٹرکچر وہی ہے، کیونکہ انسان ابھی پہنچا یہی ہے. جہاں انسان پہنچا ہے اس سٹرکچر کو اللہ نے نہیں چھیڑا ہے کہ برادری سسٹم ختم کر دو، قبیلے کا سسٹم ختم کر دو. یہ نہیں کیا اللہ نے. اللہ نے یہ کیا جو گیون ہے اس میں توحید کیسے انجیکٹ کی جائے گی. تو اگر داؤد اور سلیمان کا طرز عمل ہوگا کہ اللہ کی مرضی نافذ کریں گے تو یہ خلافت ہے، یہ اب اسپیشل خلافت ہے. ویسے تو وہ نمرود کے پاس جو اختیار ہے وہ بھی اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، وہ بھی نائب ہے اللہ کا زمین پر، لیکن باغی ہو گیا ہے. اللہ نے فوراً اسے پکڑا نہیں ہے، ابھی اجازت دی ہوئی ہے بغاوت کرنے کی. یہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اللہ کے فرما بردار ہیں، تو یہ گویا جائز خلیفہ ہیں. وہ ناجائز خلیفہ ہے وہ بھی خلیفہ، وہ طاغوت کی صورت اختیار کر گیا ہے. یہ وہ ہیں کہ جو وہ امامت والی خلافت ان کے ساتھ آ گئی ہے، یہ اب رہنما ہیں. یہ دور ہے. اچھا، یہ داؤد علیہ السلام کو یہ خلافت کس نے دی؟ کس نے دی؟ اللہ نے دی. یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو یہ خلافت دی ہے، ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے. مجھے یہ کہنے دیجئے، ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ہے. اسی لیے ہر نبی مامور کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے. اب جو چینج آئی ہے اس کو سمجھیے. محمد الرسول اللہ اس سلسلے کی آخری کڑی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو اپوائنٹمنٹ اللہ کی طرف سے ہوتی تھی، یہ اپوائنٹمنٹ آ کے محمد الرسول اللہ پہ ختم ہو گئی ہے. اب کوئی نبی آئے گا، اب اللہ کی طرف سے کوئی اپوائنٹڈ خلیفہ آئے گا؟ نہیں آئے گا. اب خلیفہ کیسے بنے گا؟ نیا مسئلہ نہیں آ گیا؟ مجھے کوئی بتائے اس کا حل. کہیں کسی کتاب میں لکھا ہوا ہو تو بتائیے. اصول پھر ڈھونڈیے. اللہ نے اگر نبوت کو ختم کیا ہے، اس کی جگہ پہ جو ادارہ بنایا ہے اس ادارے کا کیا نام ہے؟ دیکھیے، رسالت تو نہیں ختم ہوئی نا. حضور کی رسالت جاری ہے یا نہیں جاری؟ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جو چیز ختم ہوئی ہے وہ نبوت کا دور ختم ہوا ہے. رسالت کا دور تو تعصب قیامت تک جاری ہے نا. اب حضور کے اس پیغام کو دوسروں تک لے کے کون جائے گا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اخرجت للناس، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو. اب وہ پیغام لوگوں تک لے کے تم نے جانا ہے. فلیبلغ الشاہد الغائب، جو موجود ہے وہ لے کے جائے غائب تک. تو اللہ نے اپوائنٹ کس کو کیا؟ امت کو کیا. اچھا، یہ میں صرف نتیجہ نہیں نکال رہا ہوں، یہ اللہ نے خود اس کا اظہار کیا ہے. پہلے دن جو آپ نے تلاوت سنی ہے اس میں وَاجْتَبَاكُمْ سنا تھا. قاری صاحب نے 2 دفعہ 3 دفعہ پڑھا تھا. کیا؟ وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چنا ہے. یو آر اپوائنٹڈ، آپ چنیدہ لوگ ہو. جیسے اللہ چنتا تھا نبیوں کو، ایسے اللہ نے امت کو چنا ہے. اب کوئی فرد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں مامور ہوں، لیکن امت بحیثیت مجموعی مامور ہے اللہ کی، مامور من اللہ ہے. لہذا اجتباء کا لفظ آ گیا، مصطفیٰ کا لفظ بھی آیا ہے. سورہ فاطر ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے ان کو جن کو ہم کتاب کا وارث بنایا، جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا. تو کتاب کا وارث کون ہے آج؟ مسلمان ہیں. تو اب پہلے خلافت تھی انفرادی، اللہ اپوائنٹ کرتا تھا خلیفہ اور وہ خلیفہ ہوتا تھا. داؤد علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ، سلیمان علیہ السلام اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ. ابو بکر صدیق یہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تو نہیں ہے، یہ خلیفۃ اللہ تو نہیں ہے. حضرت داؤد خلیفۃ اللہ ہیں، حضرت سلیمان خلیفۃ اللہ ہیں، محمد الرسول اللہ خلیفۃ اللہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ اللہ نہیں ہیں. انہوں نے تو خود یہ کہا میں خلیفۃ رسول ہوں، خلیفۃ رسول اللہ. لیکن بعد میں جس چیز پر اجماع ہوا، خلیفۃ المسلمین، حضرت عمر کے دور میں جو اصطلاح آئی
یعنی وہ جو خلافت حضور کے پاس تھی وہ امت کو منتقل ہو گئی. اب امت نے اپنا ریپریزنٹیٹو جس کو بنایا ہے وہ امت کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, اللہ کو نہیں. یہ بنیادی بات ہے, یہ اب بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ جو سارا وہ جھگڑا ہے, جنگ جمل ہے تو صفین ہے, اسی میں گم ہو گئے, ظل سعیہم اسی میں ساری. تو سمجھ لیں اصل مسئلہ کیا ہے, وہاں جھگڑا کیا ہے بھائی, خلافت کا حق بنو امیہ کا تھا یا خلافت کا حق بنو ہاشم کا ہے, یہی جھگڑا ہے نا. یہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے یہ جھگڑا کیا بنے گا پھر؟ خلافت کا حق کس کا ہے؟ بنو امیہ کا نہیں, بنو ہاشم کا, سیدوں کا, کس کا ہے؟ مسلمانوں کا. اب خلافت کسی خاندان کو نہیں دے کے گئے محمد رسول اللہ, نہ بنو ہاشم کو دے کے گئے, نہ بنو امیہ کو دے کے گئے, نہ کسی اور خاندان کو دے کے گئے, نہ عثمانیوں کو دے کے گئے. خلافت محمد الرسول اللہ اپنی امت کو دے کے گئے, ہر ماننے والے کو دے کے گئے, بلال کو بھی دے کے گئے. یہ ہے خلافت عامہ کا تصور, عمومی خلافت. اس کے مقابل جو تصور ہے وہ کون سا؟ خلافت خاصہ کا تصور. اہل تشیع نے اسے خاص کیا بنو ہاشم میں, پھر مزید خاص کیا اماموں میں, کہ امام بھی مامور من اللہ ہوتا ہے, امام بھی جو معصوم عن الخطا ہوتا ہے, امام بھی مطاع مطلق ہوتا ہے. تو یہ خلافت خاصہ کا انتہائی گاڑی صورت ہو گئی. لیکن بنو امیہ ہی میں سے خلیفہ ہوگا, یہ بھی خلافت خاصہ ہی کی ایک قسم ہے, ذرا تھوڑی سی ایکسٹینڈڈ ہے, لیکن ہے تو ایک خاندان میں مقید کر دیا نا آپ نے. وہ ہم جس کا رونا رو رہے ہیں وہ کیا ہے؟ یہ کسی خاندان کا حق نہیں ہے, یہ امت مسلمہ کا حق ہے. نہیں تو یہ بھی شرک ہے. اللہ نے جو حق, اصل میں تو بادشاہ اللہ ہے, آپ نے وہ حق جو اللہ نے پوری امت کو دیا وہ ایک خاندان کو دے دیا. تو اس کا مطلب ہے وہ خاندان اللہ کے سر سے, اللہ نے اس کو آدم علیہ السلام کے سر سے بنایا ہے, یا مٹی کے علاوہ کسی خیر اور بہتر چیز سے بنایا ہے؟ کیوں اس کو دے دیا اللہ نے؟ تو یہ سمجھ لیجئے, یہ جب انسان کو یہاں لے کے اللہ آیا, جیسے بچے کو بڑا کرتے ہیں نا اور اسے سمجھداری دے دیتا ہے, تو آدم علیہ السلام سے جو سفر شروع ہوا تھا وہ یہاں پہنچانے کے لیے تھا. انسان بحیثیت مجموعی اس قابل ہو جائے کہ اللہ کی اس خلافت کا بوجھ اٹھا سکے. جب تک اس قابل نہیں تھا تو اللہ نبی بھیج کے گویا انگلیاں پکڑ کے اسے چلاتا رہا. اب جب انسان اللہ نے یہاں پہنچا دیا تو نبوت کا سلسلہ روک کر وہ اجتماعی خلافت امت کو دے دی. یہ آج 15 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ہمارے پلے نہیں پڑ رہا, تب کس کے پلے پڑنا تھا یہ؟ لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ محمد رسول اللہ جو اصول دے کے گئے ہیں اس اصول میں خلافت امت کے لیے ہے, خلافت عامہ ہے. اب کوئی خلیفہ جائز خلیفہ نہیں ہوگا جب تک کہ امت اسے منتخب نہیں کرے گی. اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا. اور اگلی بات سمجھ لیجئے, اب امت کا وجود 58 حصوں میں منقسم ہے. یہ اب عملی مسئلہ آ گیا. اب ایک صورت یہ ہے, تصوراتی صورت یہ ہے کہ پہلے امت بنے. وہ ہمارے ہاں ایک ہے گروہ, کہتے ہیں امت مسلمہ بناؤ پہلے. بڑی اچھی بات ہے, کتابوں میں بنا لیتے ہیں بھائی امت مسلمہ ہی بنائیں گے, ادھر زمین پہ نہیں بنتی نا. جب آپ سرحد کراس کرنے لگے سیدھی گولی مارتے ہیں, تو کیسے بنائیں؟ یہ عملی مشکل ہے کہ آپ 58 حصوں میں تقسیم ہیں. تو آج بلکہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جب یہ افغانستان میں خلافت آئی تھی, امارت قائم ہوئی تھی, تو انہوں نے امارت کا لفظ استعمال کیا, خلافت کا نہیں کیا. اور ان سے پوچھا گیا, انہوں نے کہا یار ہم خلافت تو امت کی ہے, ہم کیسے یہاں اس کا اجرا کر دیں؟ تو اس کا مطلب ہے جب تک یہ 58 ملک ایک نہیں ہو جاتے خلافت آئے گی نہیں پھر. تو ایک عملی حل ہے اس کا کہ جب کسی ایک ملک کے مسلمان اس اصول پر وہ اللہ کو بادشاہ مان کر اپنے آپ کو لمٹ کر لیں اللہ کے دائرے کے اندر, اور پھر اپنے میں سے چن کر کسی کو خلیفہ بنا لیں, تو گویا یہ اس علاقے کے مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا. خلیفۃ المسلمین للپاکستان, یہ سارے مسلمانوں کا خلیفہ نہیں ہوگا, صرف یہ پاکستانیوں کا خلیفہ ہوگا. اچھا, یہاں آپ بہت اچھا نظام لے کے آئے, اس سے انسپائر ہو کے ایرانی بھی یہی نظام لے کے آ گئے, افغانی بھی لے کے آ گئے, یعنی آئیڈیل اسپیکنگ. بالآخر کرتے کرتے مصری بھی لے آئے.
58 खलीफे हो गए। किताबी तौर पर हर खलीफा गर्दन जद नहीं है, क्योंकि 2 खलीफे तो हो नहीं सकते। ये अब अमली मुश्किल है कि जब तक ये 58 नहीं बनेंगे अगला स्टेप नहीं आ सकता। चलें 58 बन गए, गवारा कीजिए, बर्दाश्त कीजिए, गुजारा कीजिए, आइडियल को सामने रखिए, आइडियल ये एक हो। अब अगला मरहला आएगा, 20 सालों के बाद आए, 40 सालों के बाद आए, ये 58 बैठे, ये सबके सब असहाबे हल्लो अक़द हैं अपने मुल्क के, अपने अपने मुल्कों के। अब ये बैठ के अपने में से एक बना लें तो फेडरेशन तो वजूद में नहीं आएगी, लेकिन कन्फेडरेशन तो बन सकती है ना। दिफा एक, बैतुल माल एक, खारजा पॉलिसी एक, बाकी मुल्क अपनी अपनी जगह पे रहें, ऊपर एक खलीफा बैठा दें। तो अगर आप अमलन देखेंगे तो आइंदा आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह ग्रेजुअली जैसे खिलाफत खत्म हुई है, आएगी भी उसी तरह दर्जा बदर्जा ग्रेजुअली आएगी। पहला स्टेप ये होगा किसी एक मुसलमान मुल्क में आए, दूसरा स्टेप ये होगा सारे मुसलमान मुल्कों में आ जाए, तीसरा स्टेप ये होगा वो मिलके अपने में से किसी एक को खलीफा बना लें। फिर रफ्ता रफ्ता जब ये सरहदें ख़त्म हों, ये जो एक दूसरे के जो तजादात हैं ये मिटें, उम्मत बन जाए, तो फिर इज्तिमाई तौर पर भी खिलाफत का तयन हो सकता है। लेकिन ये अमली दुश्वारियां हैं जिनको देखते हुए आपने इन स्टेप्स पे आगे बढ़ना है तो खिलाफत आ सकती है, वगरना गपबाजी हो सकती है, जानें दी जा सकती हैं, निज़ाम नहीं आ सकता। यह है मसला जिसे समझने की ज़रूरत है। तो इस्लाम का सियासी निज़ाम, उसका बुनियादी पत्थर क्या है? बादशाह कौन? इंसान बादशाह नहीं हो सकता, इंसान की मर्जी नहीं चल सकती, और इंसान के लिए जो मकाम है, मर्तबा है, वो खिलाफत का है। ये खिलाफत पहले शख्सी थी जब तक नबूवत जारी थी, जब नबूवत ख़त्म हो गई तो खिलाफत इज्तिमाई हो गई, खिलाफत आम्मा का तस्वुर आ गया। और अब जो खलीफा होगा वो अल्लाह का खलीफा नहीं होगा, वो मुसलमानों का खलीफा होगा। ये तस्वुरात समझे बगैर आप इस्लाम का सियासी निज़ाम किसी मुल्क में ला नहीं सकते, और आप सही मानों में कोशिश भी नहीं कर सकते। कोई फ्रूटफुल नतीजा निकलना तो बहुत दूर की बात है, आप लोगों को हमनवा भी नहीं बना सकते। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि इन तस्वुरात को हम समझें, कुछ मेहनत करें, कुछ मताला करें, और अपना मताला बढ़ाएं, इन चीज़ों पर गौर व फिक्र करें, और अपने पढ़े लिखे दोस्तों को इन तस्वुरात का कायल बनाएं ताकि वो भी इस अमली जिद्दोजहद में हमारा साथ दें। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।